بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ندیم عالم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ خبریں تو آپ سنتے رہتے ہیں، آج بات کریں گے آپ سے جو 2 دن پہلے حسن نثار صاحب نے بات کی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ سننے میں آیا ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور ساتھ پوچھا ہے کہ کیا کیا جائے۔ تو میں نے کافی سوچ بچار کی اور میں نے بھی سوچا، جس طرح حسن نثار صاحب کے آباء و اجداد جلندھر سے آئے، میرے آباء و اجداد اور والدہ بھی ضلع جلندھر سے آئے ہیں، تحصیل فلور اور پنڈ ہے میوںوال۔ جلندھر تحصیل فلور، پنڈ میوںوال۔ اپنی جائیدادیں، اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے جو ہجرت ہے نا، یہ کرتا ہے وہی جانتا ہے کہ اپنا گھر بار، اپنا سمجھ کے سب سے جو بڑی بات ہے نا جو انہوں نے کہی کہ جو قبریں ہیں نا، اپنے بزرگوں کی قبریں چھوڑ کے آنا سب سے زیادہ تکلیف دہ بات۔ بعض اوقات میں بھی سوچتا ہوں کہ آدمی اپنی جد و جہد کے لیے کسی اور علاقے میں چلے جائے، لیکن بھائی پاکستان میں کسی اور علاقے میں جانے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ جو والدہ ماجدہ ہے میری وفات پا گئی ہیں 2018 میں، تو دل ہی نہیں کرتا جب تک آپ کم از کم دل تو روزانہ ہی کرتا ہے کہ روزانہ جاتے ہیں، جا کر قبر پہ گپ شپ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سنتے سناتے ہیں۔ تو آدمی سوچ نہیں سکتا کہ علاقہ چھوڑ کے چلا جائے، اپنا گھر بار چھوڑ کے چلا جائے۔ اسی لیے ہجرت کو کہا گیا ہے کہ دین اسلام میں جو ہجرت ہے نا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ جو مسلمانوں نے، اپنے آباء و اجداد نے، ہمارے نے سمجھے کہ ہجرت کر کے پاکستان میں آئے، یہ وہی سوچتے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ وہ کتنا تکلیف دہ ہے۔ کیونکہ ہمارے بزرگ تو بتاتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب وہ آئے ہیں جلندھر سے سمجھ لے کہ پاکستان میں، تو ان لوگوں کا خیال تھا کہ چند سال رہیں گے یا کچھ عرصہ رہیں گے پھر واپس چلے جائیں گے۔ تو ان لوگوں کا خیالات یہی تھا کہ بعد میں کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے تھے کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ 10 دئیاں بندے دے آؤندیاں، میری کو گئی بہار مال کا نو کدھر نو گئی ہے۔ یہ کہانی ہے، پھر کبھی آپ کو سنائیں گے۔ تو ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ نظام بنایا، سمجھے کہ جو ادھر امیر تھے، اچھے تھے، وہ ادھر آ کے غریب ہو گئے، جو ادھر غریب تھے وہ ادھر آ کے امیر ہو گئے۔ تو پاکستان میں بھی سمجھ لیں کہ جو جہاں کے جو لوکل لوگ تھے، جو بڑے بڑے عہدوں پہ تھے، جو پہلے سیاستدان تھے، انہوں نے ہی سمجھ لیں کہ جو مہاجرین کے شہروں میں جو جگہیں تھیں ان پہ قابض ہو گئے، اپنے نام کروائی ہیں۔ یہ ایک الگ داستان ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک کیا، ہمارے جو بزرگ ہیں، کہنے کا مطلب ہے اس لیے چھوڑ کے آئے تھے پاکستان، اس پاکستان کے لیے جس میں اب حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ ووٹ کی بھی کوئی قدر نہیں۔ ووٹ ڈالتے کس کو ہیں، نکلتے کدھر ہیں۔ وہی ہمارے سمجھ لے کہ بڑے بڑے عہدوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے جے آئی ٹی بنائی ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ لوگ چور چکے ہیں۔ اب انہی چور چکوں کو، ہارے ہوں کو پاکستان پر مسلط کر دیا ہے۔ یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ بات پھر کدھر سے کدھر چلی جاتی ہے۔ آج وہ سیاست پہ بات کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا، تو گھوم پھر کر بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ پاکستان کے عوام جو فیصلہ کریں گے، جب تک وہ ان کو سمجھ لے کہ وہ ان کے ہاتھوں میں ساری جو طاقت نہیں دیں گے آپ، تو پھر فیصلے ایسے ہی ہوں گے۔ حالات بھارت پاکستان کے بہت ہی خراب ہیں۔ اب کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ IMF کے دفتر کے سامنے بھی لوگوں نے احتجاج کیا ہے، افطاری بھی وہیں پر کی شام کے وقت۔
تو کوئی سمجھ لیں کہ کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا، بولنے کی آزادی جن ملکوں میں ہے تو وہ ملک ترقی کرتے ہیں، یہاں تو اب سمجھ لیں کہ بولنے کی بھی آزادی نہیں ہے۔ تو آج تو اچھی خبر یہ ملی ہے کہ اسد طور ہے وہ رہا ہو گیا ہے کم از کم، اور جس طرح اب ان کو جس طرح گرفتار کیا گیا ہے تو اب ہماری عدالتیں اس بارے میں کوئی فیصلہ کریں نا۔ ایک آدمی کا کوئی گناہ ہی نہیں، کوئی غلطی نہیں، تو جو 3-4 دن اس نے اذیت میں گزارے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور جو خواتین ہیں جو 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہی نہیں ہیں، جن کی ضمانتیں بھی ہوئی ہیں، ان کو بار بار پکڑا جا رہا ہے، تو ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ تو خدا کے لیے پاکستان ہم اس لیے نہیں آئے، ہم نہ ہمارے آباء و اجداد اس لیے آئے ہیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، پاکستان اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنا ہے۔ اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا چھوڑ دیں اور پاکستان کو ترقی کی طرف جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیں گے عنقریب، جس طرح میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ ابو انیس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ آنے والا ہے کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی، اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی، اور پاکستان انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ترقی طرف گامزن ہوگا۔ 1960-70 کے عشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کس طرح ترقی کر رہا تھا، دنیا آ کر پاکستان میں سمجھو کہ پروگرام چیک کر رہی تھی کہ پاکستان اتنی بڑی ترقی کے ساتھ کس طرح جا رہا ہے۔ 1970 تک پاکستان عرب ممالک اور اسی طرح سعودی عرب اور جرمنی تک کو پاکستان قرضہ دیتا تھا، لیکن اب ان ہمارے حکمرانوں نے جو ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، بھیک منگا بنا دیا پاکستان کو۔ ان لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کو بھیک منگا بنا دیا ہے، 1988 کے بعد پاکستان سمجھے کہ نیچے سے نیچے، پہلے پاکستان کے پاس کتنا قرضہ تھا، انہی لوگوں کو دوبارہ پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے۔ جو 16 ماہ بھی ان کے ہم نے کارنامے دیکھ لیے ہیں، اب مزید جن کو شوق ہے وہ دیکھ لیں، سال 6 ماہ میں جو ایک لاوا پک رہا ہے پاکستانی عوام میں، یہ آپ 6 ماہ میں دیکھیں گے کہ یہ کس طرح صورتحال گمبھیر ہو جائے گی، جو کسی سے سنبھلنے سے نہیں سنبھلے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم فرمائے، فضل فرمائے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ خصوصی طور پر رمضان المبارک کے دن ہیں تو غزہ میں جس طرح مسلمانوں کو سحری اور افطاری کے وقت بمباری کر کے شہید کیا جا رہا ہے، یہ لمحہ فکری ہے مسلمانوں کے لیے، یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کوئی بھی آواز مسلمانوں سے نہیں اٹھ رہی، اور خصوصی طور پر پاکستان میں بھی پاکستان کے اعلیٰ حکام ہیں جو اس بارے میں اس طرح کے بیانات دینے چاہیے تھے، اس طرح کے وہ بیانات نہیں دے رہے، بلکہ عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ اب ہم اگر افغانستان میں اپنے افغانی بھائیوں کو اس وقت مدد کر سکتے ہیں تو کیا غزہ میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم سے تو اب یورپی ممالک اور امریکہ کے لوگ اچھے ہیں، ایک مخصوص پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان میں امریکہ کے خلاف بھی۔ بھائی امریکہ نے آپ دیکھیں تو پچھلے دنوں خبر ملی کہ تقریباً 82 ارب ڈالر روپیہ 82 ارب ڈالر سمجھ لے کہ امریکہ نے پاکستان کو دیا ہے، جو کہ قرض کے زمرے میں نہیں اب تک، جو صرف امداد ہے۔ پاکستان کے ہر مشکل وقت میں وہ امریکہ نے ساتھ دیا ہے، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں بدقسمتی، انہوں نے وہ جو رقم ہے وہ سمجھ لو کہ اپنے لڑوں میں لٹائی ہے، نہ کہ اس کو کسی اچھے کاموں میں لگاتے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی، باقی پھر کل کو سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔